فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. فرض نمازوں کے بعد. ہاں آپ کے فرائض پہلے آتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورت اینگل بتا رہی ہوں. یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، اسکالرز کا بتایا ہوا اینگل ہے اور کلاسیکل اسکالرز کا بتایا ہوا اینگل ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ فائدہ دے سکتا ہے کسی کو. ہو سکتا ہے کہ انسان رمضان کے باہر اپنی 5 وقت کی نمازوں میں ریگولر نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سن رہی ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. آپ سوچتی ہیں کہ میں تہجد پڑھنا شروع کرتی ہوں، چلو 2 رکعت سے پڑھنا شروع کرتی ہوں. پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو اپنی نمازیں ہی پوری نہیں پڑھ پاتی، کبھی عصر چھوٹتی ہے تو کبھی فجر چھوٹتی ہے تو کبھی تھکن میں عشاء چھوٹتی ہے. ایسے میں آپ کو میں ایک حدیث ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہوں اور اس سے میں آپ کو ایک لیسن دے رہی ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ اتر گیا تو چاہے آپ فرض نمازیں مکمل کریں گی اور پھر آپ کے اندر تہجد کی انرجی آ جائے گی، یا آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں گی اور آپ کی فرض نمازوں میں دوام، پرماننس آ جائے گی. اس لیے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل. سب سے بہترین نماز فرض کی ہوئی مکتوبتی اوبلیگیٹڈ نمازوں کے بعد جو ہے وہ الصلاۃ فی جوف اللیل ہے، وہ جو نماز رات کے پیٹ میں پڑھی جاتی ہے، ان دا مڈل آف دا نائٹ پڑھی جاتی ہے. یہ نفلی نماز ہے، مسنون عبادت ہے جو کی جاتی ہے. تو اس کی اہمیت بہت ہے. اب جب اس کی اہمیت ہے اور جس چیز کی بھی دین میں اہمیت ہوتی ہے، آپ جب اس کے قریب آتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اب آپ کو اور چیزوں کی اہمیت نہ ہونا شروع ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. میں اس کا شروع کا پورشن چھوڑ رہی ہوں، وہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ کراؤں گی. اس میں آتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Such a promising statement. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. وما یزال عبدی، بندہ رہتا نہیں ہے، یتقرب، مگر میرے قریب آ جاتا ہے، الیہ بالنوافل حتی احبہ، اتنا قریب آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. قربت میں محبت بڑھتی ہے. یاد رکھیں جب یہ کنیکشنز ضروری ہوتے ہیں محبتوں کے اندر، یہ نہیں کہ بس ہم دور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں میں کلمہ گو مسلمان ہوں، میرے پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے 2-3 سال میں 1 مرتبہ عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہوں. اتنا اوپری تعلق، اتنا سپرفیشل تعلق آپ کو کبھی رب کے قریب نہیں کرے گا. اور جب رب کے قریب ہم نہیں ہوتے تو محبت بھی خالص نہیں رہتی، اس محبت میں سے بھی خلوص کا ایلیمنٹ شیطان اچک لیتا ہے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، یعنی جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ناؤ لسن، کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس مقام پر آ جائے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں سنتا ہوں، یعنی میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے. اللہ آپ کا کان بن جاتا ہے، مطلب آپ کو غلط باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں. آپ اپنے کانوں سے وہ چیز کبھی بھی اپنے دل تک نہیں لے کر جاتی، اور اپنے کانوں سے وہ چیز اپنے دماغ تک نہیں لے کر جاتی جو آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرے، جو آپ کے یقین کو پلیوٹ کرے. اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کنت سمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے. مزید فرمایا وبصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. اور جو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے مطلب اس کو فراست مل جاتی ہے، اس کو وہ نظر آتا ہے جو اوروں کو نظر نہیں آتا، اس کو وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے جو اوروں کو سمجھ نہیں آتا.
फिर फरमाया आगे, वयदहु अल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। गूज बम्स होने लग जाएं आपको अगर आप इस हदीस की गहराई में उतरें। आपको यकीन नहीं आए कि मेरी जैसा खाक से बना हुआ बंदा, उसको अल्लाह इतना मुकाम दे सकता है। जब आप अल्लाह के करीब जाते हैं, कैसे हो सकता है कि वो आपको मोहब्बत से अपने और करीब ना कर ले। आप एक हाथ जाते हैं, वो 2 हाथ आपके करीब आता है। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ता। कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह की मोहब्बत महसूस हो रही हो और आप उसकी इबादत में उसके करीब ना आ रहे हो। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, अल्लाह उस इंसान का हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। सोचें अगर मेरे हाथ में अल्लाह की मदद आ जाएगी, मैं जो करूंगी उसमें बरकत होगी, वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम खैर वाला हो जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुई हदीस कुदसी। दिस इज माइंड ब्लोइंग। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, व रिजलहू, मैं उसके पांव बन जाता हूं, अल्लती यमशी बिहा, जिससे वो चलता है। वाला इन सअलनी ला उतियन्नहु, और अगर वो कोई मुझसे सवाल करता है, अगर वो मुझसे दुआ करता है, मैं जरूर उसको अता करता हूं। और कितना इंसेंटिव चाहिए, और कितना इंसेंटिव चाहिए। आगे फरमाया, वाला इन इस्ताज़नी, अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है, ला उईदन्नहु, मैं यकीनन एब्सोल्युटली उसको पनाह देता हूं। जिसको अल्लाह पनाह दे दे, कोई उसका नुकसान कर सकता है? जो अल्लाह से जुड़ जाए, जिसका हाथ अल्लाह हो, कोई उससे छीन सकता है? जिसके साथ कांस्टेंट अल्लाह की सपोर्ट हो, वो तन्हा रह सकता है? आपके आसपास हालात कितने ही बेचैन करने वाले क्यों ना हो जाएं, आपको लगे कि दरवाजे बंद, अब तो मुश्किल, अब कोई राह नहीं है, नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ खैर, पढ़ें इस हदीस को और गेन करें ईमान। हालात में से कुछ लोग जो खैर के लग रहे होते हैं, अगर वो हट भी जाएं, अल्लाह तो वही है, अल्लाह तो उसी सपोर्ट के साथ है, अल्लाह उसी मदद के साथ है। वो शक्लें बदल के किसी और को मदद के लिए ले आएगा, लेकिन वो है, वो अपने बंदे को यकीन दिलाता है कि अगर तुम नफली इबादत से मेरे करीब आओगे। पॉइंट हमने शुरू कहां से किया था? यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, अगर तुम नवाफिल के थ्रू इबादत करना शुरू करोगे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गो एक्स्ट्रा माइल, यू आर रेजिंग योरसेल्फ फ्रॉम बेयर मिनिमम, ऑब्लिगेशन से ऊपर उठ रहे हैं आप, यू आर गोइंग इन नवाफिल साइड। अल्लाह को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह आपका कान बन जाएगा, अल्लाह आपकी आंख बन जाएगा, अल्लाह आपका हाथ बन जाएगा, अल्लाह आपके पांव बन जाएगा। जिसके पांव में अल्लाह की मोहब्बत की बेड़ियां हो, जा सकता है किसी गलत जगह पे, गुनाह की जगह पे जा सकता है। जिसकी जुबान और जिसके कानों में अल्लाह की दी हुई ताकत का एसेंस हो, किसी को रिडिक्यूल कर सकता है, तकब्बुर के साथ किसी से बात कर सकता है, किसी का मजाक उड़ा सकता है, किसी पर गुस्सा कर सकता है। हम गुस्से भी करते हैं, हम रिडिक्यूल भी करते हैं, हम मजाक भी उड़ाते हैं, मतलब अभी हमें अल्लाह की वो मोहब्बत नहीं नसीब हुई। बट इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारे हर दुआ को भी कबूल करेगा और अल्लाह तुम्हें पनाह भी देगा। आज जिस जिसको इनसिक्योरिटी लग रही है किसी कैपेसिटी के अंदर कि अब पता नहीं हालात किस तरफ जाएंगे, वाला इन इस्ताअज़नी ला उईज़न्नहु, नून थकीला आया है फॉर ग्रामर स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा ताकीद से बात नहीं हो सकती थी। अल्लाह जरूर पनाह देता है। तो तहज्जुद के बेनिफिट्स की तो लंबी लिस्ट है, मैंने कल ही कह दिया था कि मैं बताना शुरू करूंगी, आप लिखना शुरू कर दें, मैं काउंट नहीं करवाऊंगी, जो आप में से लिख के काउंट करना चाहे कर ले। इस इबादत की लंबी लिस्ट है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना था, तो इबादत भी ऐसी दी जिसके बेनिफिट्स इनॉर्मस हैं। इस इबादत को थामने में सरासर हमारा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा रब की मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत मिल जाए तो बस फिर और तो फिर मजे ही मजे हैं।
فراست بھی ملے گی اس حدیث کے مطابق، فار سائٹڈنس بھی ملے گی، ویژن بھی ملے گا، کلیرٹی بھی ملے گی، لائف سٹائل بھی وہ رب وہی اڈاپٹ کرائے گا جو وہ چاہتا ہے، دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات ٹل جائیں گی، شیطان کے شر سے بچیں گے، نفس کے شر سے بچیں گے، انسانوں کے شر سے حفاظت نصیب ہوگی۔ اتنے فائدے ہوں اور محبت کے ساتھ ہوں، تو جب کوئی محبت سے آگے بڑھتا ہے تو دامن تھوڑی چھڑاتے ہیں، وہ رب پکار رہا ہے، دامن چھڑانے کے لیے تھوڑی پکار رہا ہے، محبت کے ساتھ پکار رہا ہے۔ ایک صحابیہ کی تابعی کے زمانے میں ایک شاعر خاتون آتی ہیں، الحبیب العدویہ ان کا نام ہے، حبیبہ العدویہ بھی آتا ہے کتابوں میں۔ ان کو تہجد سے محبت تھی، I'm just showing you a glimpse۔ ان کو تہجد سے محبت تھی، رات میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اپنے پہلو کو، اپنے سائڈز کو بستر سے الگ رکھتی تھیں، اور ان کے شوہر نے یہ نریشن بتائی ہے۔ Such a beautiful relationship between husband and wife، کہ ان شوہر نے بیوی کی تہجد سے محبت کو دیکھا اور پھر اس کیفیت کو نیریٹ کیا ہے۔ یہ حبیبہ العدویہ کے اشعار ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ الہی، اور یہ پڑھتی تھیں تہجد کے اندر، الہی غارت النجوم، اللہ ستارے واضح ہو چکے ہیں، ونامت العیون، لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نیند سے بھری ہوئی ہیں، وہدات اصوات عبادک وانعامک، چرند پرند اور انسانوں کی آوازیں بند ہو چکی ہیں، وغلقت الملوک علیہا ابوابہا، جو بادشاہ ہیں دنیا کے انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، وبابک مفتوح، آپ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر لور اپنے لور کے ساتھ ہے، وہذا مقامی بین یدک، اور میرا مقام قیام کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ مناجات ہیں جو وہ اللہ سے کرتی تھیں، الہی غارت النجوم ونامت العیون وغلقت الملوک علیہا ابوابہا وبابک مفتوح وخلا کل حبیب بحبیبہ وہذا مقامی بین یدک، میرا مقام بس آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیتی ہیں کہ ہم بھی اس محبت کے مقام کو اچیو کرنے میں آگے بڑھیں۔ وہ رب ہمیں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، ہم ہی دامن چھڑا کر بھاگتے جائیں تو قصور سراسر ہمارا ہے۔ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے شاید رب کو وہ مقام نہیں دیا ہوا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا وہ قدر کا لیول ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے جس کے اوپر اللہ کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر کیسے ہمارے حالات بہتر ہوں، پھر کیسے ہمارے خوشیوں کے پہلو جو ہیں وہ وسعتیں اختیار کریں، کیسے برکتیں آئیں، کیسے سکون آئے، کیسے معاشرہ فلرش کرے، کیسے آنیسٹی پھیلے، کیسے ٹرسٹ وردی انسان ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس رب کی محبت کی طرف جھکنا شروع کر دیں۔ If you desperately need aman and peace inside and out, then we have to cling to the book of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہم ٹوٹے پوٹے ہی صحیح، ہم ایمان والے بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی کیفیت کو قبول اور منظور فرمائے۔